ذبیح اللہ صاحب انڈیا سے، میں جہاں کام کرتا ہوں وہاں میرے سر مجھے مورتی کی فوٹو کے سامنے اگربتی جلانے کے لیے دیتے ہیں، کیا ایسا کرنے سے مجھے گناہ ہوگا؟ حرام ہے بھائی، سخت گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، بلکہ شرک ہے، کیونکہ یہ مورتی کے سامنے اگربتیاں جلانا عبادت سمجھا جاتا ہے یہ عمل کو، تو اس عمل سے آپ مشرک ہو سکتے ہیں۔ محمد رحیم صاحب کراچی سے، ظہر کی نماز میں فرض کے بعد کی 2 سنتیں اگر فرض سے پہلے پڑھ لی تو کوئی حرج ہے؟ میں نے کئی نمازیں اسی طرح پڑھی ہیں، اگر حرج ہے تو میں نے جو اس طرح پہلے سنتیں پڑھی اس کا ثواب نہیں ملے گا؟ دیکھیں، اگر فرض سے پہلے آپ نے 2 رکعت سنت پڑھ لی تو فرض کے بعد والی سنت اس سے ادا نہیں ہوتی، وہ پھر بھی پڑھنی پڑے گی، کیونکہ ظہر کے بعد جو فرض نماز کے بعد جو 2 سنتیں ہیں وہ فرض نماز کے بعد ہی ہیں، پہلے نہیں ہیں وہ، تو اس لیے جو 2 رکعت آپ نے پڑھی وہ ثواب مل گیا، نفل ہو گئی وہ، ٹھیک ہے۔ ویسے بھی حدیث میں آتا ہے کہ بین کل اذانین صلاۃ، اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے، یعنی وہ الگ سے مستقل ایک سنت ہے کہ کچھ نہ کچھ نماز آپ پڑھیں تو اس کا ثواب مل گیا، لیکن وہ سنت موقدہ نہیں ہوئی۔ بہرحال اب اس کا کوئی تلافی نہیں ہو سکتی، آئندہ آپ پڑھیں، آج فرض کے بعد پڑھ لیا کریں 2 سنتیں۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے کیا احتلام کے بعد آدھے بدن کو دھونا ضروری ہے؟ میں نے احتلام کے بعد ایسے ہی غسل کر کے نماز پڑھ لی تو کیا میری نماز قبول نہیں ہوگی؟ آپ نے اگر احتلام کے بعد غسل کر کے نماز پڑھی تو ہی قبول ہوگی، غسل کیے بغیر پڑھتے تو قبول نہ ہوتی، جب غسل کر لیا تو قبول ہو گئی۔ باقی آدھے بدن کو دھونا ضروری نہیں ہے، جہاں ناپاکی لگی ہو اس ناپاکی کو دھونا ضروری ہے، باقی جب غسل کریں گے تو پھر تو پورے بدن ہی کو دھوئیں گے نا آپ، لیکن آدھے بدن کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے، احتلام سے، جہاں گندگی لگی ہوئی ہے وہ دھوئیں۔ جو سنت طریقہ ہے نا فرض غسل کا وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، جہاں جہاں گندگی لگی ہوئی ہے وہ جگہ دھونی ہے، اور استنجا کرنا ہے، یعنی شرمگاہ کو دھونا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے ہاتھوں کو دھو کے پہلے قلی کرنی ہے، 3 دفعہ غرارہ بھی کرنا ہے اگر روزہ نہ ہو، منہ بھر کے قلی کرنی ہے اگر روزہ ہو تو 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالیں اور وضو کر لیں، بہتر ہے کہ پورا پراپر وضو کر لیں آپ، اس کے بعد پھر سر پہ پانی ڈال کے پوری جسم پہ پانی بہا لیں، یہ افضل طریقہ ہے غسل کرنے کا۔ اور دوسرے درجے میں یہ بھی ٹھیک ہے کہ آپ نے گندگی دور کی، پھر استنجا کیا، اور اس کے بعد ہاتھ دھوئے آپ نے، پھر قلی کی، ناک میں پانی ڈالی اور پھر ڈائریکٹ پورا غسل کر لیا۔ پہلے والا طریقہ زیادہ افضل ہے، دوسرا طریقہ بھی ٹھیک ہے، دونوں طریقوں سے سنت کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے نماز جنازہ میں صفوں کا طاق عدد میں ہونا ضروری ہے؟ نہیں جی، بہتر ہے، ضروری نہیں ہے۔ شاداب احمد یو پی انڈیا سے، مجھے پیشاب کے بعد قطرے آتے ہیں، کیا میری نماز ہو جائے گی؟ دیکھیں، اگر پیشاب کے بعد آپ کو اتنی دیر تک قطرے آتے رہتے ہیں کہ پوری نماز کا ٹائم ہی نکل جاتا ہے اور قطرے رکتے ہی نہیں ہیں، اور اس میں آپ اتنا ٹائم ہی نہیں ملتا کہ آپ وضو کر کے تسلی کے ساتھ فرائض پڑھ سکیں، پھر بھی نکل ہی آتے ہیں بیچ میں، تو ایک دفعہ بھی اگر ایسا ہو گیا نا، یعنی کسی دن بھی ایسا ہو گیا کہ پوری نماز کا ٹائم گزر گیا اور قطرے نہیں رک رہے آپ کے، تو پھر شرعی طور پر آپ معذور بن جائیں گے، اور معذور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ جب نماز کا وقت داخل ہو ایک وضو کرے بس، اور پھر اس سے جتنی چاہے نمازیں پڑھے، فرائض، واجبات، سنتیں سب پڑھتا رہے، اس سے تلاوت بھی کرے، اس سے پھر اس کا قطرہ نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ شرعی طور پہ وہ معذور ہے۔ پھر معذوروں کی فہرست سے وہ نکلے گا اس وقت کہ جب پوری نماز کا ٹائم گزر جائے اور ایک دفعہ بھی قطرہ نہ آئے، یعنی ایک دفعہ معذوروں کی فہرست میں داخل ہونا تو مشکل ہے، کیونکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ پوری نماز کا ٹائم گزر جائے اور قطرے کنٹینیو آتے رہیں، آپ نماز ہی نہ پڑھ پائیں۔ لیکن پھر معذوروں کی فہرست میں داخل رہنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر نماز میں ایسا ہی ہو، بلکہ پھر پوری نماز کے ٹائم میں ایک دفعہ بھی قطرہ آئے گا تو معذور ہی سمجھے جائیں گے آپ۔ تو یہ بات میری سمجھ میں آ گئی ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو میرا یہ کلپ کسی مولانا کو بتائیں تو پھر وہ آپ کو انشاءاللہ ایکسپلین کر دیں گے، اچھی طرح سے سمجھا دیں گے جو معذور لوگ ہیں تو۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے کہ پوری نماز کے ٹائم میں آپ کو قطرے نہیں آتے یا نہیں آئے ہیں تو پھر آپ معذوروں میں داخل نہیں ہیں، پھر آپ کو وضو اسی وقت کرنا پڑے گا جب قطرے آنا بند ہو جائیں۔ تو آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ نماز سے پہلے پیشاب نہ کیا کریں، بلکہ نماز سے آدھا 1 گھنٹہ پہلے پیشاب سے فارغ ہو جایا کریں آپ۔ یہ انسان کے اختیار میں ہوتا ہے کہ پیشاب نہیں بھی آ رہا وہ کر دے تاکہ نماز کے وقت پہ پیشاب نہ آئے، تو 1 گھنٹہ پہلے آپ پیشاب کر لیں۔ جیسے لوگ رات کو سوتے ہوئے پیشاب کر کے سوتے ہیں نا کہ رات کو اٹھنا نہ پڑے، حالانکہ ان کو پیشاب آ نہیں رہا ہوتا لیکن وہ کر لیتے ہیں پہلے احتیاطاً کہ یار تھوڑا بہت بھی اگر بلیڈر میں مثانے میں پیشاب ہے تو وہ بھی نکل جائے تاکہ رات ہم آرام سے سو جائیں۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب نماز کا ٹائم ہونا، جیسے جماعت کھڑی ہوتی ہے 3:30 بجے 4 بجے جو بھی ٹائم ہے، تو آپ نے 1 گھنٹہ پہلے پیشاب کر لیا، تو اس سے یہ ہوگا کہ جو قطرے 1 گھنٹے تک نکلنے ہوں گے نکل جائیں گے، تو
اس کے بعد آپ نے کیا آدھا گھنٹہ پہلے، جو بھی آپ کو اپنی عادت کا خود پتا ہوگا کہ کتنی دیر تک قطرے آتے ہیں. پھر جب نماز کے لیے آپ نے کھڑے ہونا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے بھائی، اندازے سے شلوار کو تھوڑا سا دھو دینا ہے کہ آپ کا خیال ہو جہاں جہاں قطرے لگے ہوں گے وہ جگہ، تو یہ انڈر ویئر پہن کے رکھیں تو اس جگہ کو اندازے سے دھو دیا کریں. اس میں شک کرنا، وہم کرنا جائز نہیں ہے کہ یہاں نہ لگا ہو، یا بھائی جہاں آپ کا خیال ہے کہ یہاں لگے ہوں گے تو وہ جگہ آپ دھو دیں اور استنجا کر لیں اور وضو کر کے نماز پڑھ لیں. تو یہ طریقہ ہے ان لوگوں کا جو معذور ہیں. اور اگر ایک آدھ قطرہ نکلا ہو تو اس کو دھونا بھی ضروری نہیں ہے، بہتر ہے دھو لینا، لیکن پھر دھونا ضروری نہیں ہے اس کو، اگر وہ پھیلا نہ ہو زیادہ.